بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا ڈیجیٹل پروگرام۔ ناظرین، جس طرح پاکستان میں ہر طرف آج کل سیاسی گہما گہمی ہے جو وہ بڑھ گئی ہے، ساتھ ساتھ میں سپریم کورٹ میں آج دو اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے۔ پہلے کیس جو تھا وہ سابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے کیس تھا کہ جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی جو کہ ایک دبنگ جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لیکن بعد میں انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید پر الزام لگایا کہ فیض حمید نے ان کو اپروچ کیا۔ فیض حمید اور ان کے دو ساتھی ان کے گھر پر پہنچے اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت نواز شریف کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں تو ان کیسز میں نواز شریف کے خلاف آپ اگر فیصلہ کریں گے تو پھر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بنایا جائے گا۔ اس تقریب سے مزید خطاب کرتے ہوئے شوکت عزیز صدیقی نے یہ بھی کہا تھا کہ عملاً اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیض حمید اور ان کے ساتھیوں نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ جس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوئی اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار ان کے سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے تقریباً 2 ماہ کی کارروائی کے بعد شوکت عزیز صدیقی کو ان کے منصب سے سبکدوش کر دیا۔ کافی طویل عرصہ ہوا ہے اور آج کافی طویل عرصے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس بھی ہے ان کے سربراہی میں آج ایک بینچ نے اس کیس کو دوبارہ سنا اور اس کیس میں شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے اہم اور مشہور وکیل جو ہے حامد خان جو کہ جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کے طرف سے وہ پیش ہوئے، جبکہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید ان کی طرف سے خواجہ حارث جو تھے وہ اس کیس میں پیش ہوئے۔ دونوں طرف سے دلائل دیے گئے اور اس پر بحث ہوئی کہ شوکت عزیز صدیقی کو کیوں اپنے منصب سے سبکدوش کیا گیا۔ ایک موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ججز کو ان کے کام سے نہیں روکا جا سکتا، وہ مختلف بار سے تقاریر بھی کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ کیسا ہے۔ اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ جو الزامات شوکت عزیز صدیقی نے لگائے تھے کیا وہ سچے تھے یا سچے نہیں تھے۔ اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ جو جسٹس شوکت صدیقی جو کہ اس وقت کے جج تھے انہوں نے جو الزامات لگائے تھے اس وقت کے ڈی جی ایس آئی فیض حمید پر تو ان میں کتنی سچائی تھی۔ اس پر بھی آج سپریم کورٹ میں بحث ہوئی کہ کیا فیض حمید پر کوئی جرح بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہے آج ہوئے، دونوں طرف کے وکلاء نے آج بھرپور بحث کی اور پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج ایک دوسرا بڑا اہم کیس تھا اور وہ تھا سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے حوالے سے۔ جسے آپ جانتے ہیں کہ قاسم سوری جو تھے یہ وہ قاسم سوری تھے کہ جب عمران خان کے خلاف پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو قاسم سوری بطور ڈپٹی اسپیکر انہوں نے اس ریزولوشن کو جو اس عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا تھا اور انہوں نے یہ موقف کیا تھا کہ یہ چونکہ ملک اور ریاست کے خلاف ایک کام ہو رہا ہے، ایک سازش ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے اس ریزولوشن کو اور اس عدم اعتماد کو پیش ہونے نہیں دیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور انہوں نے قاسم سوری کے اس فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ قاسم سوری جن کا تعلق بلوچستان سے ہے وہ جب 2018 کے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے تو ان کی جو مخالف کینڈیڈیٹ تھے لشکری رئیسانی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی تھا ان دنوں میں، تو انہوں نے الزام لگایا تھا کہ قاسم سوری نے بڑے پیمانے پر ان الیکشن میں دھاندلی کی ہے۔ اس کے بعد پھر بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا قاسم سوری کے خلاف، لیکن پھر قاسم سوری نے سپریم کورٹ میں اپیل کی اور سپریم کورٹ نے تقریباً 4 سے لے کر 5 سال تک جو ہے وہ قاسم سوری کو اسٹے آرڈر دیا تھا اور اس دوران وہ اپنی مدت بھی پوری کر گئے، وہ بطور ڈپٹی اسپیکر بھی منتخب ہو گئے اور آخر تک انہوں نے بھرپور انجوائے بھی کیا۔ آج اس حوالے سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ سماعت بھی ہوئی اور اس فیصلے میں اس کا جو آج پوری جو کارروائی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کے کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بھی بنے تھے، لہذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کے سر پر مختلف کیسز آج بھی موجود ہے اور آج
قاضی فائزہ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک بندہ جس کے ورڈکٹ کو اس وقت سپریم کورٹ کے معزز ججز نے غیر قانونی قرار دیا تھا تو کیوں نہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی جائے۔ سماعت کے دوران نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اس پر لشکر عیسانی کی وکیل نے کہا کہ قاسم سوری کے غیر قانونی عہدے پر وہ براجمان رہے ہیں، انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا ہے، جبکہ ان سے اب وہ جو تمام انہوں نے مراد لیے تھے اور تنخواہیں لیے تھے اور دیگر جو ان کو سہولیات دی گئی تھی، اب ان سے وہ تمام مراد جو ہے وہ واپس لیے جائے۔ چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ الیکشن ٹریبیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا؟ اس پر نعیم بخاری نے کہا کہ قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا؟ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز بھی دی گئی تھی۔ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے؟ جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے قاضی فائزہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر اور کون سے کیسز کو روکنا چاہیے، یہ سلسلہ اب ختم ہوگا۔ سپریم کورٹ میں کیسز کی تقرر میں ہیرا پھیری ہوتی رہی ہے تو پرانے معاملات وہ کی جگہ تو پرانے معاملات ابھی درست کریں گے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے اور یہ ریاست پاکستان کی تباہی ہے۔ آج ناظرین اس کیس میں مزید بحث بھی ہوئی اور ظاہری بات ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے بھرپور دلائل بھی دیے گئے۔ چیف جسٹس کا آج کی اس کیس میں یہ بھی کہنا تھا کہ قاسم سوری جو ہے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اور جس طرح اس وقت کے 5 معزز ججز نے قاسم سوری کے اس ورڈکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا تھا تو کیوں نہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ نافذ کیا جائے، جس پر قاسم سوری کی وکیل نعیم بخاری کا کہنا تھا کہ چونکہ اب قاسم سوری اپنے عہدے پر بھی نہیں رہے ہیں اور اسمبلی کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے تو ان کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں بنتی۔ تاہم چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کارروائی اس لیے بنتی ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی اور بندہ چاہے وہ پارلیمنٹرین ہو یا وہ پارلیمنٹرین نہ ہو وہ آئین کے ماوراء کوئی کام نہ کرے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ آج یہ پروسیڈنگ جاری تھی کہ پھر ان پروسیڈنگز کو کل تک ملتوی کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات ناظرین وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے موجودہ چیف جسٹس نے اپنے عہدہ سنبھالا ہے تو اس کے بعد انہوں نے کئی تاریخی کیسز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ کھل گئے ہیں۔ جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تھی تو وہ کیس تقریباً 10 سے 15 سال تک سپریم کورٹ میں لٹکا رہا، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ کھولا جائے۔ تاہم قاضی فائزہ آنے کے بعد انہوں نے وہ کیس بھی کھول دیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا تھا آیا وہ آئین کے مطابق تھا یا ججز پریشر میں آئے تو انہوں نے کوئی غیر قانونی فیصلہ کیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کا فیصلہ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ ججز جو ہے وہ بہت تاریخی فیصلے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور وہ ان کیسز کی سماعت بھی کر رہے ہیں جس کے حوالے سے پرانے ججز کو شاید ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کیسز کو کھولا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری عدلیہ آج آزاد ہے، ہمارے تمام ادارے اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے، ریاست پاکستان کے لیے کام کریں گے اور ہر ادارہ جو ہے وہ انتہائی ایمانداری سے اگر کام کرے گا تو یقیناً پاکستان کے اس وقت کی جو معاشی اور سیاسی جو مشکلات ہے ان کی حل میں بھی مدد ملے گی۔ اگلے پروگرام تک کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔